بھائیو اللہ کو ساتھی بنا لو، اللہ سے یاری لگا لو، یہ دل اللہ کو دے دو۔ اللہ کی قسم زندگی کا مزہ اس دن شروع ہوگا جب یہ دل اللہ کی محبت میں دھڑکنا شروع کرے۔ جب تک اس میں اللہ کی محبت کا پودا نہیں لگتا، جانور ہیں ہم، جانور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ روٹی کھاونی ہے، پانی پیونا ہے، مزدوری کرنی ہے، دکان چلاونی ہے، میل چلاونی ہے، ذمہ دارہ کرنا ہے، تو کڑک بیچنی ہے، سودا بیچنا ہے، کپڑا بیچنا ہے۔ یہ جانوروں کی زندگی ہے، کھانا کمانا، بچے پالنا۔ یہ دل یہ اللہ کا ہو جائے، اس میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، پھر زندگی کا مزہ ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے کہیں دور نہیں ہے، کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ اللہ نے پتہ بتایا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے، میں عرشوں پر ہوں، وہاں سے تم سے یاری لگا لوں گا، بس میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اس سے جاری لگا لو۔ اب ایک بات سمجھاتا ہوں، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، کوئی نقطہ ہے؟ محمد 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، کوئی نقطہ ہے؟ احمد، میرے نبی کے 2 نام قرآن میں آئے ہیں، احمد 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال، کوئی نقطہ ہے؟ اللہ نے کیسی برابری کی ہے؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں کہ نقطے والے حرف کو اپنا مطلب بتانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، با کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نشان کی ضرورت ہے، تا کو 2 نشان کی ضرورت ہے، با کو 3 نشان کی ضرورت ہے، جیم کو 1 نقطے کی ضرورت ہے، خا کو 1 نقطے کی ضرورت ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف معجمہ۔ اور الف ہا دال را سین صاد لام، یہ جو بغیر نقطے کے ہیں یہ طاقتور ہیں، انہیں کسی کی محتاجی نہیں اپنا مطلب بتانے کے لیے، ان کو حروف مہملہ کہتے ہیں۔ میرے رب نے اپنا نام 4 حرفوں سے بنایا، نقطہ کوئی نہیں۔ اپنے حبیب کے 2 نام رکھے، 4 حرفوں سے کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اب دیکھنا اللہ نے کلمے کو کیسے تولا ہے۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ، آگے زور سے بولو، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، گن لوے اجے۔ محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ صحیح نا یاری دی؟ محمد ہی بن جاؤ، کوئی بڑی گل کو نہیں۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، سارا کچھ اندر ہے، اسے محمدی بنا دو، ظاہر کو بھی اندر کو بھی محمدی بنا دو، اللہ تجھے محبوب بنا لے گا، تو اس سے پیار کرے گا، تو اس کی محبت کی نظریں تیرے اوپر پڑیں گی، تو ہاتھ اٹھائے گا، وہ فرشتوں سے بھی کہے گا میرے بندے کی مدد کو پہنچو، کہ یہ میرے نبی کی غلامی، میرے نبی کی غلامی۔ قرآن میں قسمیں آئی ہیں، آخری قسم ہے والعصر، اور پہلی قسم ہے سورۃ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شور کوٹ والوں سنا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے محبوب
مجھے تیرے رب کی قسم. ذرا غور کرنا، جو قسم اٹھانے والا ہے نا وہ خود اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میرے نبی کا رب ہے. اور تھوڑا غور کرا جائے، وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. کوئی رب محمد ہو رہے اور قسم چاون والا کوئی ہو رہے. غور کرو، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یا اللہ ہیں تو آپ تو ایک ہی فرما رہے ہیں میرے محبوب مینو تیرے رب دی قسم. یہ عربی میں اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے. یہ اظہار محبت ہے، تیرے رب کی قسم، یعنی میں تیرا ہی ہوں اور کسی کا نہیں ہے، مجھے تیرے رب کی قسم. اس میں جو چاشنی ہے میں کیویں کٹ کے دکھاواں تانوں، جو اس میں محبت ہے، جو شہد ٹپک رہا ہے. جب ماں اپنے بچے کو کہتی ہائے میرا لال، کنا نال سن دے ہو نا، لیکن اس میں جو ماں کی ممتا ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ ہائے میرا چاند، ہائے میرا لال، ہائے میں مر جاؤں. لفظ کا ترجمہ معلوم ہے لیکن اس میں جو جذبات ماں ہیں، ممتا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کائنات میں. تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی قسم. اوئے ہوئے ہوئے، شور کوٹ والوں کو بتا دے جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے مردود ہیں. سید قریشی نہیں چلتا اتھے محمدی سکہ چلتا ہے. ابو لہب سید بھی ہے، قریشی بھی ہے، چاچا بھی ہے. قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب تبت یدا ابی لہب وتب. برباد ہو گیا ابو لہب اور چلا گیا جہنم کی آگ میں چاچا. اور بلال حبشی کا بیٹا، وہ دادے دا کی نام ہے، میں کسی کتاب سے نہیں ملیا، اتنا بے نام بندہ. اور میرے نبی نے فرمایا بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، دمشق میں. میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ. ابوبکر عمر ساتھ ہیں. کہ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال اٹھے گا. بلال کتھے؟ شام، دمشق، 800-900 کلومیٹر دور. فرمایا میرے قدموں سے نکلے گا اور نکلتے ہی باہر اذان دے گا. پھر میرے لیے براق لایا جائے گا اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی. وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ چلوں گا. ابو بکر عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے، باقی میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے. اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے اللہ بلال سے کہے گا اذان سنا لوگوں کو. تو بلال اونٹنی پہ چڑھ کے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. میرے رب کے کرم سے اللہ ایمان پہ دنیا سے لے جائے، قیامت کے دن بلال کی اذان اللہ سنائے. یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ محمدی بننے سے، سید بننے سے نہیں، محمدی بننے سے. چند دنوں کی زندگی ہے، بہت ساری اپنی مرضی پہ گزار لی ہے، اب باقی اللہ کے نبی کی مرضی پہ گزار. ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، ہماری جانگلی زبان میں ایک مثال ہے داگڑ دیا. ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، تو ڈھیر گزاری بیٹھے ہیں اور ڈھیر کم زیادہ کا بھی دھوکہ نکل گیا. میرا تو جوان خوبصورت بیٹا سے میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. ساری زندگی دنیا کچھ نہیں بولا، دنیا حقیر ہے بولا، لیکن یہاں سے بولا. جب جوان بیٹے کو قبر میں اتارا تو اب یہاں سے بولتا ہوں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ بے وفا ہے. یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یہ ساری دنیا کے وزیر،
اور بادشاہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے چھوڑو، ہمارا ریڑھی والا بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ہمارا دکاندار بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ اس کے سامنے نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ اس کے سامنے آخرت ہے. وہ بس یہیں اسی کو سب کچھ سمجھا. اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، ہکاری مر سے ہی مڑتے نو لگ جا سی پتا کہ ہے کہ نہیں ہے. تو ایک دیکھو، بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر بیچنا پڑتا ہے، غیرت بیچنی پڑتی ہے، حرام کما کے ان کو تحفے دینے پڑتے ہیں، چونکہ حلال سے تو کوئی نہیں پورا اتر سکتا. اور پھر ان کی خوشامد کرنی پڑتی ہے جھوٹی. ہر شے اندروں رڑ گئی تے پھر بھی وہ تواڈے نہیں بن دے، وہ غرض دے جس کے پاس ووٹ ہیں اس کے ہیں، وہ تمہارے کچھ نہیں ہیں. اور اللہ شہنشاہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس سے یاری لگانی ہو، ایک سجدہ زمین پہ کرنا پڑتا ہے. وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو بہ کے آخ دے ہائے اللہ معافی دے دے، آج تو بعد میں تیرا بندہ. تو اللہ پچھلے سارے معاف کر کے کہتا آجا پھر میں تیرا رب.